السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله إلى آخر الآية. وقال عز من قائل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه ووعاه وأداه كما سمعه إلى آخر الحديث. ضلعی جمعیت اہل حدیث تھانہ اور سے متعلقہ علاقے کے صدر محترم برادر گرامی ابراہیم قادی صاحب اور اسلامک پیس فاؤنڈیشن کو اوپر کھیرنے کے منتظمین، اراکین، ذمہ داران، آج کے اس اجتماع کے صدر محترم، اسی طریقے سے ہم سب کے بیچ جماعت کی ایک بہت ہی زیادہ موقر، محترم، علمی، دعوتی، منہجی شخصیت فضیلت الشیخ محمد مصطفیٰ اجمل مدنی حفظہ اللہ، مجلس میں تشریف فرما دیگر تمام اہل علم، فضلاء، دعات، قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں. اس اجتماع میں ایک عنوان حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پر چلنے والوں کے منہج سے متعلق ہے، اور ہم اور آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ چونکہ خالص منہجی عنوان ہے اور منہج اہل حدیث پر گفتگو کرنے میں وقت جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ شیخ نے ابھی، ناظم صاحب نے اشارہ کیا کہ جب دنیا میں بہت سارے فرقے، بہت سارے نظریات، بہت سارے اہل الاہواء، اہل البدع، قدریہ، جبریہ، معتزلہ، معطلہ، اس طریقے سے اور بہت سارے فرقوں نے جب جنم لے لیا، رائے یعنی عقل کو بنیاد بنایا جانے لگا دین و شریعت کے مسئلے میں، تب تفریق کرنے کے لیے، بتلانے کے لیے، واضح کرنے کے لیے اسلام کے ماننے والوں میں قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ماننے والوں کو بھی اسلام کے دعوے داروں کے بیچ میں یہ واضح کرنا پڑا کہ ہم صرف اور صرف عقل اور رائے کی بنیاد پر جو دین اور شریعت کو پرکھ کر کے مانتے ہیں، ہم وہ طبقے، اس طبقے کے لوگ نہیں، بلکہ ہم لوگ ان سے مختلف ہیں، کیونکہ ہم رائے کو اللہ کے کلام، اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان اور دین اسلام کے اصولوں پر مقدم نہیں کرتے، رائے کا، عقل کا سرے سے انکار نہیں کرتے ہیں، لیکن اس کی جو حیثیت ہے شریعت میں، اسی حیثیت کے مطابق عقل اور رائے کو حیثیت دیتے ہیں اور عقل اور رائے کا اتنا ہی استعمال کرتے ہیں، اور اس کی مدد سے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے دین کو، اللہ کی کتاب کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھتے ہیں. عقل کو، رائے کو کتاب و سنت کے سمجھنے کے لیے بطور مددگار تو استعمال کرتے ہیں، لیکن اسے کتاب و سنت کے تابع، اس کے نیچے اور محکوم کی حیثیت سے رکھتے ہیں. حاکم اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مانتے ہیں. اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جس طبقے نے اپنی آنکھوں کے سامنے اترتے ہوئے دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس کی تلاوت کو سنا اور آپ کے عمل اور کردار سے اس کو عملی طور پر مشاہدہ کر کے اسی طرح سے عمل کیا، ان کی سمجھ اور ان کے فہم
کو ہم حاکم سمجھتے ہیں، عقل مجرد کو ہم حاکم نہیں سمجھتے ہیں بلکہ اسے محکوم سمجھتے ہیں۔ تو اصل میں مسئلہ یہی ہے، یہاں سے یہ چیز آ گئی کہ یہ اہل الرائے نہیں ہے بلکہ اہل الحدیث، یہ رائے والے نہیں ہیں بلکہ حدیث والے۔ بہت ہی زیادہ اختصار کے ساتھ سمیٹتے ہوئے، بس یوں لپیٹتے ہوئے یہ باتیں آپ کے سامنے ہو رہی۔ تو یہاں اصل میں اس کی بس سمجھ لیجیے کہ پوری تاریخ کا ایک خلاصہ، ایک اشارہ ہے، اور یہ اس سوال کا جواب ہے یا اس اعتراض کا جواب ہے کہ کیا قرآن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کہیں ایسا کہا گیا ہے کہ اپنے آپ کو اہل الحدیث کہو؟ ایسی بہت اوچھی باتیں بہت سارے ہمارے بھائی کہتے ہیں، لیکن ٹھیک ہے، جب تک کسی شخص کو کسی چیز کا علم نہ ہو تب تک اس کا دشمن ہوتا ہے، حریف ہوتا ہے، اس سے اجنبیت محسوس کرتا ہے۔ لیکن جب اس چیز کا علم ہو جائے، اس کی معلومات ہو جائے، حقیقت سے آگاہی ہو جائے، تو وہ اس کا بہت قریبی اور جگری دوست بن جاتا ہے۔ تو نہیں علم ہے، لا علمی ہے، یا مثال کے طور پر جس ماحول میں، جس سرکل میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، جو کچھ پڑھتے ہیں، جو کچھ سنتے ہیں، اسی اعتبار سے ان کی سوچ اور ان کا نظریہ بنتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم انہیں دشمنی کی نظر سے دیکھیں، نہیں، عداوت کی نظر سے دیکھیں، نہیں، بلکہ ہم انہیں معذور سمجھیں کہ نہیں ہے انہیں علم، انہیں نہیں پتا ہے کہ حقیقت کیا ہے اس کی۔ کیوں آخر ہم اپنے آپ کو صرف مسلمان کہنے پر اکتفا آج اس دور میں نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس کے بعد مزید یہ وضاحت کرتے ہیں کہ اہل اسلام میں اہل الحدیث ہیں۔ میرے بھائیو، امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مجموعہ فتاوی کے اندر کئی جگہوں پر اور اپنی دیگر کتابوں کے اندر اس بات کو لکھا ہے۔ انہوں نے کہا اہل الحدیث فی اہل الاسلام کا اہل الاسلام فی اہل الادیان۔ سمجھنے کی چیز، کہتے اہل الحدیث اہل اسلام میں ایسے ہی ہیں جیسے اہل اسلام دنیا کے دوسرے دینوں کے ماننے والوں کے بیچ میں۔ اس سے آپ اس چیز کی عظمت کا اندازہ لگائیے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حرز جا بنانا، اسے اپنے پیشانی پر سجانا، اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنا، عقیدے سے لے کر، ایمان سے لے کر، عبادات، معاملات، اخلاق، کردار، سیاست، رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، آداب، ساری چیزوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، فرمان، قول، فعل، تقریر، اسی کی جستجو کرنا، یہ اہل الحدیث کہلاتے ہیں۔ کسی بھی مسئلے میں، ایمان، عقیدے سے لے کر اور سارے مسائل میں، کسی بھی جگہ پر اگر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میری عقل کے مطابق یہ مسئلہ نہیں ہے، عقیدے کا مسئلہ میری عقل میں نہیں آتا، عبادت کی یہ مسئلہ میری عقل میں نہیں آتا، یہ حلال ہے نہیں سمجھ میں آتا مجھے، یہ حرام ہے نہیں سمجھ میں آتا مجھے۔ مثال کے طور پر آپ کوئی بھی مثال لے سکتے ہیں، ایمان و عقیدے سے لے کر کے کوئی بھی چیز، چھوٹی سے چھوٹی چیز لے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ اہل الرائے کی قبیل سے ہے۔ رائے اور عقل کو وہ بنیاد بناتا ہے۔ ہم نے شروع میں کہا کہ عقل اور رائے کا انکار نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار کہتا ہے لعلکم تعقلون، لعلکم تتفکرون، لعلکم تتذکرون۔ ہم نے یہ چیزیں اس لیے شریعت کی آیتیں اور آیات کونیہ، کائنات کی نشانیاں اور شریعت کی نشانیاں ہم نے اس لیے اتاری ہیں تاکہ تم غور کرو، تاکہ تم سمجھو، تاکہ تم سوچو، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو یہ تو طے ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عقل کے ذریعے سے برتری عطا فرمائی ہے، ورنہ ہم حیوانوں کی طریقے سے ہوتے، جانوروں کی طریقے سے ہوتے۔ تو اس کی جو شرعی حیثیت ہے اس میں کوئی انکار نہیں ہے، لیکن یہ عقل ایک معاون ہے اللہ کے پیغام کو سمجھنے کے لیے، یہ عقل معاون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھنے کے لیے، حاکم نہیں ہے۔ اب ہم نے اس عقل کا استعمال کیا، سوجھ بوجھ کا استعمال کیا، اللہ کے کلام کو سمجھیں، اللہ کے نبی کے فرمان کو سمجھیں، ہے کہ جو قواعد ہیں، جو اصول ہیں، جو ضابطے ہیں، جو پرنسپلز ہیں، اس کی مدد سے ہم اللہ کے کلام کو، اللہ کے نبی کے فرمان کو سمجھیں، سمجھ میں آ جائے الحمدللہ، اللہ کی حمد کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ نہ سمجھ میں آئے تو اس ناقص عقل کو کوسیں،
اللہ کے کلام پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر انگلی نہ اٹھائیں، زبان کا استعمال نہ کریں، قلم نہ چلائیں، تبصرہ نہ کریں، تانا نہ دیں، تنقید نہ کریں. اور پھر اس حوالے سے اور بہت سارے اقدامات جو آتے ہیں، قرآن کریم میں تشکیک پیدا کر دینا، وحی الہی پر انگلی اٹھانا، جبریل امین کے لانے اور وحی پہنچانے کے مسئلے میں بھی، اور اللہ کے کلام کی آیات کو بکر صدیق کے زمانے میں جمع کیا گیا، اس کے بعد اگلے مرحلے میں ایک قرآن کریم کے ایک مصحف کی شکل میں عثمانی غنی کے دور میں جمع کیا گیا. اس سب پر انگلی اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی جمع و تدوین پر انگلی چلانا شروع کر دیتے ہیں. کہ کیسی حدیث کو مان لیں؟ ہماری عقل میں نہیں آتی ہے. عقل میں نہیں آتی تو اس ناقص عقل کو کیوں نہیں کوستے کہ عقل ناقص ہے، تمہاری ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو ہماری اور آپ کی عقل کا قصور ہے، نہ کہ اللہ کے کلام کا قصور ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحیحہ کا قصور ہے. یہ کرنے کی بجائے کیا کرتا ہے؟ اب کہتا ہے یہ روایت کہاں کی ہے؟ روایت فلاں جگہ کی، صحیح بخاری کی ہے، صحیح مسلم کی ہے، ابو داؤد کی ہے، نسائی کی، ترمذی کی، سنن کی، جوامع کی، فلاں فلاں جگہ کی حدیث ہے. اب وہ اس پر اس کی کوشش کرتا ہے کہ اس کو کیسے غیر مستند ثابت کرے. راوی کون ہے، روایت کرنے والے کون کون لوگ ہیں، چین جو سند کا جو چین ہے، اس چین میں کون کون لوگ ہیں. اب وہ جب اس پر اترتا ہے، کیونکہ اپنی عقل کو حاکم بنائے ہوئے ہے، وہ اللہ کی کتاب کو، نبی کی سنت کو، اللہ کے دین کے مسائل کو محکوم بنائے ہوئے ہے، اس لیے وہ کیا کرتا ہے؟ اس لیے وہ ساری انرجی لگاتا ہے اس کو غیر مستند، غیر معتبر ثابت کرنے کی کوشش کرے. اور پھر اس معاملے میں جب وہ آگے بڑھتا ہے تو امام جو حدیث جس نے روایت کی ہے، جس کی کتاب ہمارے سامنے ہے، اس کی شخصیت پر قلم چلاتا ہے، اس کی استاذ پر بات کرتا ہے، اس کے استاد پر بات کرتا ہے، اس کے اوپر تابعی ہے اس پر قلم چلاتا ہے، تابعی کے اوپر صحابی رسول ہے، اس کی بھی حیثیت کو، اس کے بھی اعتبار کو میرے بھائیوں پورے طور پر ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ راوی ایسا ہے، یہ صحابی ایسے تھے، یہ فلاں تھے، یہ فلاں تھے، یہ ایسے تھے، ان کی یہ بات درست نہیں، ان کی یہ بات صحیح، وہ فلاں وقت اسلام قبول کیے، وہ فلاں وقت اسلام لائے، انہوں نے بہت کم وقت پایا، وہ فتح مکہ سے پہلے کی بات ہے، فتح مکہ سے بعد کی بات ہے. اس طرح کی بہت ساری باتیں کرتا ہے. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. منہج اہل حدیث لمبا موضوع ہے، کسی موقع پر انشاءاللہ تبارک و تعالی تفصیل سے بھی اس مسئلے پر بات کریں گے، پڑھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، ایک درس کی شکل میں پڑھیں گے، سامنے نوٹس اور دلائل حوالوں کے ساتھ پڑھیں گے تاکہ آپ نوٹ بھی کر سکیں. تو بہرحال اہل الحدیث جو ہیں وہ یہاں سے آئے ہیں. اب آج مثال کے طور پر یہ جو بڑا سا اعتراض چل رہا ہے کہ کیوں آخر اپنے آپ کو ہوا سماکم بالمسلمین، وہ قرآن کریم سورہ حج کی آیت کریمہ بار بار پڑھتے، اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. خیر بہت زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں جا سکتے کہ کیا سب اس کے جوابات ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من هجر ما نهى الله عنه. مومن وہ ہے، مسلمان وہ ہے، مسلم وہ ہے، مومن وہ. اب لوگ کہتے ہیں کہ مومن مسلم کہا گیا ہے، تو آخر کیوں یہ لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں؟ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، مسئلہ یہی پیچیدہ ہے. دو باتیں ہمیں سمجھنی ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ ایک تو ہے بات نام، تو کیا حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے اپنی حدیثوں میں کیا حدیث نہیں کہا ہے؟ تو اہل حدیث اگر کہتے ہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر، آپ کے فعل پر، آپ کی تقریر پر، آپ کی فتاووں پر عمل کرنے والے، اس کی جستجو کرنے والے، اس کو تلاش کرنے والے، اس کو سمجھنے والے، اس کو عمل کر کے دکھانے والے، اسے محبت کرنے والے، اس میں کون سی عیب کی بات ہے؟ حدیث وہی ہے جو اسلام ہے. اسلام کو ماننے والا مسلم کہلاتا ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا بھی مسلم ہے. اسلام وہی ہے جو حدیث ہے، حدیث وہی ہے جو اسلام ہے. سنت اور حدیث ایک چیز ہے، جیسے اسلام ہے ویسے سنت ہے، جیسے اسلام ہے ویسے حدیث ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ یوں سمجھ لیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں ایک جگہ نہیں کئی جگہوں پر نضر اللہ امرأ سمع منا حدیثا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، اس کے چہرے کو روشن رکھے، سرسبز و شاداب رکھے. سمع منا حدیثا، جس نے ہم سے کوئی ایک حدیث سن لی، اسے اچھی طرح سے یاد کر لیا،
اسے بائی ہارٹ کر لیا اور اس کے بعد جیسے سنا تھا ویسے ہی اسے اپنے دوسرے بھائیوں تک پہنچا دیا. اللہ ایسے شخص کو تر و تازہ رکھے. ایسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا لا الفین، ایسا ہرگز نہ ہو کہ میں کسی دور میں ایسے لوگوں کو پاؤں جو اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہو، اعلی اریکتی، اپنے تخت پر بیٹھا، یاتی الحدیث من حدیثی، اس کے پاس میری حدیثوں میں سے کوئی حدیث آئے تو کیا کہے؟ وہ کہے کفانا کتاب اللہ، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے سامنے یہ حدیث مت لاؤ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. ایسا نہ ہو، ایسا میں نہیں چاہتا، ایسا میری امت میں نہیں ہونا چاہیے. تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ میری حدیثوں میں سے کوئی حدیث اس کے پاس آئے. اب اس طریقے سے باتیں کرتے ہیں. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فتنوں کے دور میں، آپ نے فرمایا تھا میرے بعد بڑے اختلافات ہو جائیں گے، اختلافاً کثیرا، بڑے اختلافات دیکھے گا جو آدمی میرے بعد زندہ رہے گا. فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو لازم پکڑنا، خلفاء راشدین کی سنت. آپ نے سنت کو لازم پکڑنے کے لیے کہا تھا، آپ نے حدیث کا تو نام نہیں دیا. اس طرح کی اتنی سطحی باتیں لوگ کرتے ہیں. میرے بھائی، جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. سنت من سنتی حدیث من حدیثی، میری سنتوں میں سے کوئی سنت، حدیثوں میں سے کوئی حدیث. ایک شخص نے مجھے فون کیا، اس طرح کے مسائل پر گفتگو کرا. اس نے کہا کہ حدیث اور سنت میں آپ لوگ کہتے ہیں فرق نہیں ہے، ایک ہی چیز ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے، بالکل دونوں ایک ہی چیز ہے. آپ کو کیا اختلاف، فرق کیا لگتا ہے تو بتائیے آپ، اگر کچھ فرق لگتا ہے. تو اس نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے ضمن میں بھی بات آئی ہوئی کہ آپ نے انگلی کا اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. فی القطعین، الگ الگ 2 ٹکڑے دکھائی دیا آسمان پر. یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا آپ بتائیے کیا ہے. کہا یہ حدیث ہے. ہم نے کہا سنت نہیں ہے. کہا نہیں سنت نہیں ہے. کیا فرق ہے؟ کہا فرق یہ ہے کہ حدیث بیان کرنے کی ہوتی ہے، سنت عمل کرنے کی ہوتی ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ حدیث بھی ہے، یہ چاند کے ٹکڑے ہونے کی بات جو اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے، اگر آپ اس کو سنت کہتے ہیں تو عمل کیسے کریں گے اس کے اوپر؟ ہم نے کہا کہ ایسے عمل کریں گے جیسے عمل ہو سکتا ہے اس کے اوپر. کیسے عمل ہو سکتا ہے؟ ایسے عمل ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اس پر ہم ایمان رکھیں، اس پر ایمان رکھیں، اس کا یقین رکھیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معجزات کے ضمن میں ایک عظیم الشان معجزہ ہے، اس معجزے کو یقین کے ساتھ بیان کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ایک نشان کے طور پر اس کو دنیا کے سامنے عام کیا جائے. جس چیز پر جیسے عمل ہو سکتا ہے اس پر ویسے عمل کیا جائے. بیان کرنے والی چیزیں بیان کی جائے، عمل کرنے والی چیزیں عمل کی جائے، عقیدہ رکھنے والی چیزیں عقیدہ رکھا جائے، دعوت دینے والی چیزیں دعوت دی جائے. اللہ کے نبی کی حدیث ہو یا سنت ہو، وہ قول بھی ہے، فعل بھی ہے، عمل بھی ہے، تقریر بھی ہے، فتویٰ بھی ہے، فیصلہ بھی ہے، مستقبل کی خبریں بھی ہیں، ماضی کی خبریں بھی ہیں، حال کی خبریں بھی. یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور آپ کی حدیث بھی ہے. اب مسئلہ یہ ہے میرے بھائیو، اتنی ساری باتیں حدیث رسول، اہل الحدیث، ایسے ہی اس منہج کے جو حاملین ہیں ان کے خلاف اتنی ساری باتیں کہی جاتی ہیں. لیکن آپ یاد رکھیں، اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ اہل حدیث اہل اسلام میں ایسے ہیں جیسے اہل اسلام اہل ادیان میں ہیں. پوری دنیا میں بہت سارے ادیان، مذاہب ہے، یہودیت ہے، عیسائیت ہے، بدھ مت ہے، جین مت ہے، بت پرستی ہے، اور بہت سارے ادیان مذاہب ہیں. ماضی سے لے کر آج تک اور مستقبل میں اللہ جانتا ہے کتنے آسمانی ادیان بھی ہو سکتے ہیں اور وضعی لوگوں کے بنائے ہوئے انسانوں کی ایجاد کے بھی ادیان بھی ہو سکتے ہیں. ان سارے ادیان میں اسلام کی حیثیت، اسلام کا مقام وہی ہے جو مقام اسلام کا. ایسے ہی اسلام کے اندر جو فرقے، ٹولیاں، جماعتیں، دھڑے، احزاب، گروہ جتنے ہیں، ان سارے گروہوں کے بیچ میں اہل الحدیث کی عظمت ویسے ہی ہے. جیسے اسلام پوری دنیا کے مذاہب اور ادیان میں سب سے اعلیٰ اور بالا ہے، ایسے ہی اسلام کے اندر جو فرقے پیدا ہوئے ہیں، جو دھڑے پیدا ہوئے ہیں، ان میں اسلام کے اندر اہل الحدیث کا مقام ویسے ہی ہے. ویسے ہی وہ اعلیٰ اور بالا ہیں اپنے ایمان میں، اپنے عقیدے میں، اپنے راستے میں، اپنے ڈگر میں، اپنے عمل میں، اپنے کردار میں، اپنی سیرت سے، اپنی صورت میں، اپنی ایک ایک ادا میں ان کا مقام ایسے ہی اعلیٰ اور برتر ہے. اہل الحدیث ہم
اہل النبی وان لم یصحبوا نفسہ انفاسہ صحبوا. علامہ قومسی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا اہل الحدیث ہم اہل النبی وان لم یصحبوا نفسہ انفاسہ صحبوا. اہل الحدیث اہل نبی ہیں. اہل حدیث کون ہیں؟ اہل نبی ہیں. اگرچہ وہ نبی کے ساتھ میں نہیں رہے لیکن نبی کے سانسوں کے ساتھ تو رہتے ہیں. نبی کے ساتھ نہیں رہے, نبی کا زمانہ تو نہیں پائے نا ہم لوگ, لیکن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سانسوں کے ساتھ ہیں. وہ حدیث آپ کی زبان سے نکلی, آپ کی سانسوں سے گزر کر کے باہر آئی. ایک ایک بات اللہ کے نبی نے جو فرمائی ہے وہ آپ کی سانسوں سے نکل کر کے آئی ہے. تو اہل حدیث اہل نبی ہیں. گرچہ نبی کے زندگی میں نبی کے زمانے میں ان کے ساتھ میں نہیں رہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سانسوں کے ساتھ وہ صبح شام زندگی گزارتے ہیں. یہ ہے اہل الحدیث کا مقام. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا دین النبی محمد اخبار, دین النبی محمد اخبار, نعم المطیۃ للفتى آثار, لا ترغبن عن الحدیث واہلہ فالرأی لیل والحدیث نہار. امام احمد بن حنبل نے عجیب و غریب بات کہی, عجیب و غریب بات میرے بھائیوں. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آپ کی حدیثیں ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو آپ لے کر کے آئے تھے وہ کیا ہے؟ وہ آپ کی حدیثیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عطا فرمایا. آپ کو وہ قرآن کریم جبریل امین علیہ السلام نے پڑھ کر کے سنایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے پڑھا, دہراتے رہے, اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اللہ کے کلام کو اپنی امت کے سامنے پڑھ کر کے سنا. یتلو علیہم, تلاوت کرنا, سنانا پڑھ کر کے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اتار کر کے دیا, ایسے ہی اس کے بالکل اسی جیسی چیز اللہ تعالیٰ نے آپ پر اور بھی اتارا. وہ کیا ہے؟ آپ کی زبان سے نکلنے والی ہر بات, آپ کے عمل سے دکھائی دینے والا ہر کام, آپ جس چیز کو بھی دیکھیں خاموشی اختیار کریں, وہ عمل اور وہ ادا جس کو ہم تقریر کہتے ہیں, آپ ٹوکیں نہیں, منع نہ کریں. یہ ہے میرے بھائیوں کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. تو دین النبی محمد اخبار, نعم المطیۃ للفتى آثار. ایک جوان کے لیے, ایک انسان کے لیے, ایک مرد کے لیے, جوان کے لیے سب سے بہترین سواری کیا ہے؟ سب سے بہترین سہارا کیا ہے؟ جس سے اس کو لگے رہنا چاہیے, اسی میں صبح شام گزارنا چاہیے, اسی پر جینا چاہیے, اسی پر مرنا چاہیے. کیا ہے یہ؟ آثار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آثار, آپ کے نشانات, جو بھی آپ کے حوالے سے بیان کیا گیا, آپ نے یہ فرمایا, آپ نے یہ کیا, آپ نے یہ کیا, آپ نے یہ فرمایا, ہر چیز کیا ہے؟ لا ترغبن عن الحدیث وآلہ, حدیث اور اہل حدیث سے نفرت نہ کرو, دوری نہ اختیار کرو, بے توجہی نہ اختیار کرو. فالرأی لیل والحدیث نہار, کیونکہ رائے, عقل, رائے یہ رات ہے اور حدیث یہ سورج کی روشنی میں چمکتا ہوا دن ہے. یہ فرق ہے, کیونکہ یہ عقل تو ناقص ہے نا, ناقص. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. تو جو لوگ اس نقش پر چلتے ہیں, جو لوگ اس نقش پر, جو لوگ اس مشن پر, جو لوگ اس راہ پر چلتے ہیں, وہ اہل الحدیث کہلاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں, قرآن کریم کی آیتوں میں, صحابہ کرام کے آثار میں بہت ساری باتیں ہیں جو آپ سنتے بھی رہتے ہیں اور اکثر و بیشتر ان کا تذکرہ بھی ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیثوں میں مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور یہ حدیث مختلف تھوڑے سے الگ الگ اختلاف, تھوڑے الفاظ کے تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ کئی مطلب جگہوں پر مروی. لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق, کہیں کہ یہ منصورین, ایک طبقہ میری امت کا, ایک جماعت میری امت کی, ایک گروہ میری امت کا, لا تزال, ہمیشہ ہمیشہ, انقطاع کے بغیر حق پر جمع رہے گا.
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نصرت اور مدد اس کو حاصل رہے گی، نصرت ملے گی، مدد ملے گی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ لا یضرهم من خذلهم، دوسری روایت میں من خالفهم، تیسری روایت میں من ناواهم، جو لوگ بھی ان کو بے سہارا چھوڑ دیں گے، ان کا بائیکاٹ کر دیں گے، ان کو الگ تھلگ کر دیں گے، ان کو مختلف تانوں سے، مختلف تشنیع سے، مختلف الزامات سے، مختلف بہتانوں سے میرے بھائیوں نواز کر کے، مختلف القاب اور نام دے دے کر کے جو لوگ ان سے اپنا تعلق کٹ کر لیں گے، بے سہارا چھوڑ دیں گے، مدد کے بغیر چھوڑ دیں گے، اور جو ان کی مخالفت کریں گے اور جو ان سے دوری اختیار کریں گے، کوئی بھی ان کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا پائے گا، حتی یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی، لیکن یہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ وَهُمْ ظَاهِرُونَ، اور وہ جیسے غالب تھے حق پر، ایسے ہی ہمیشہ ہمیشہ کیا کریں گے، حق پر وہ غالب رہیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری کے دوسرے استاد امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے علاوہ دیگر بہت بڑی تعداد علماء کی، محدثین کی، کون لوگ ہیں یہ، وہ گروہ کون سا ہے، وہ کون سی جماعت ہے جو حق پر قائم رہے گی؟ آپ اٹھا کر ایک دیکھیں تو حیران ہو جائیں گے۔ کیا کون لوگ ہیں یہ؟ ان لم یکونوا اصحاب الحدیث فلا ادری من هم، اگر یہ جماعت اہل الحدیث کی جماعت نہ ہو تو پھر میں نہیں جانتا کہ دنیا میں اور کون سی جماعت ہے۔ اگر یہ لوگ، یہ طائفہ جو ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، اگر یہ اہل الحدیث کی جماعت نہیں ہے تو مجھے نہیں معلوم پھر دنیا میں اور کون سی جماعت ہوگی جو حق پر قائم رہے، جن کا اوڑھنا بچھونا ہے نا صبح شام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اچھا ایک بات مجھے یاد آ گئی، یہاں پر ایک بات ہمیں خاص طور پر جاننا چاہیے میرے بھائیوں، وہ مسئلہ یہ ہے، اور قابل احترام ماؤں اور بہنوں آپ بھی اس چیز کو یاد رکھیں، ہمارے بہت سارے بھائی یہ تانا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیشہ اہل الحدیث کہہ کر کے اپنے آپ کو مراد لیتے ہیں، جبکہ اہل الحدیث سے مراد محدثین ہیں، اہل الحدیث سے مراد احمد بن حنبل ہیں، اہل الحدیث سے مراد امام بخاری ہیں، امام مسلم، امام نسائی، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام بیہقی ہیں، اور دیگر سارے، امام ابن ماجہ ہیں، اور ساری تعداد، یہ تو دوسری صدی ہجری، تیسری صدی کے ہیں، چوتھی والے، پانچویں والے، کہتے ہیں یہ تو محدثین مراد ہیں۔ یہ جو بات کہی ہے علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے، امام بخاری نے اور دیگر علماء نے جو بات کہی ہے کہ اگر اس سے مراد اہل الحدیث نہیں ہے تو پھر میں نہیں جانتا کہ اس سے اور کون مراد ہے، وہ جماعت جو حق پر قائم رہے گی۔ لوگ کہتے ہیں اس سے مراد تو اہل الحدیث کا، اہل الحدیث سے مراد محدثین کی جماعت ہے۔ یہ آج یہ لوگ اپنے آپ کو کیسے ان میں شامل کرتے ہیں، اس کا مصداق ٹھہراتے ہیں، یہ تو اس کے اندر آتے ہی نہیں ہے، یہ اعتراض کرتے ہیں۔ اچھا اس اعتراض کا جواب کیا ہے؟ اس اعتراض کا جواب یہ ہے، اور یہ جواب علامہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتاوی میں دیا ہے، بڑی وضاحت سے، کسی کے سوال کے جواب میں نہیں بتایا، حقیقت بیان فرمایا ہے۔ اہل الحدیث کون ہے؟ کہتے جب ہم اہل الحدیث کہتے ہیں تو اہل الحدیث سے مراد صرف اس کی روایت کرنے والے مراد نہیں لیتے، اس کو سفر کر کر کے مصر اور شام اور ایران اور عراق اور بغداد اور کوفہ اور بصرہ، مکہ مدینہ حجاز جا کر کے اللہ کی نبی کی حدیثوں کو جمع کر کے اپنی کتابوں میں لکھنے والے، روایت کرنے والے، سند بیان کرنے والے، متن۔ ہم جب اہل الحدیث کہتے ہیں تو اہل الحدیث سے مراد صرف یہی لوگ نہیں ہوتے، بلکہ اہل الحدیث سے مراد کون ہوتے ہیں؟ جو لوگ اس کو جمع کرتے ہیں، جو لوگ اس کو لکھتے ہیں، جو لوگ روایت کرتے ہیں، یہ تو ہیں ہی، اس کو تو آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ مراد ہے۔ اس سے جب ہم کہتے ہیں اہل الحدیث تو اس سے مراد جو ان حدیثوں پر عمل کرتا ہے، جو اس کو اپنی زندگی کے تمام مسائل میں، عقیدے، ایمان، عبادات، معاملات، اخلاق، کردار، رہن سہن، سیاست، اقتدار، سارے مسائل میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو تلاش کرتا ہے، یہ کام آیا کروں یا نہ کروں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے، یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، اللہ کے نبی کی حدیث کیا کہتی ہے، جو یہ کرتے ہیں قیامت تک جو اس راستے پر چلیں گے یہ سب کے سب اہل الحدیث،
صرف اور صرف سننے پر اکتفا کرنے والے، سنانے پر اکتفا کرنے والے، روایتیں کرنے والوں پر یہ اہل الحدیث کا نام محدود نہیں ہے، بلکہ صاف کے لیے عمل کرنے والے، اس کی تلاش کرنے والے، جستجو کرنے والے، محبت کرنے والے، ایک ایک عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں کرنے کا جذبہ رکھنے والے، یہ سب کے سب اہل الحدیث ہیں۔ اچھا، اگر مان لیتے ہیں کہ اس سے مراد صرف وہی لوگ ہیں، تو آج اس دور میں، اور یہ تو بہت دیر ہو گئی، 1443 چل رہا ہے، یہ روایتوں کا سلسلہ تو 400-500 سال کے بعد ہی ختم ہو گیا۔ روایتوں کا سلسلہ ہے نا، حدثنی فلان قال حدثنی فلان قال حدثنی فلان قال اخبرنا فلان عن فلان سمعت فلان، یہ سلسلہ تو ختم ہو گیا۔ کب؟ بہت پہلے، 3ری-4 صدی ہجری کے بعد، 5ویں صدی کے بعد تقریباً ختم ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کو بہت کم چیزیں ملیں گی، تاریخ وریخ کی چیزیں روایت کرنے والے آپ کو ملیں گے، ادب ادب کی چیزیں، لٹریچر وغیرہ کی چیزیں روایت کرنے والے آپ کو ملیں گے، لیکن حدیثیں تو جمع ہو گئی، روایتیں ختم۔ تو اب یہ فضیلت دنیا سے ختم ہو گئی کیا؟ اس حدیث کے اندر جو شامل ہوتے ہیں، اس کا مصداق لا تزال طائفۃ من امتی، ہمیشہ میری امت کا ایک گروہ حق پر قائم رہے گا، اللہ کی مدد سے اللہ کی مدد سے سرفراز رہے گا، اور دنیا کی سارے لوگ مخالفت کرنے کے باوجود اس کا کوئی بال بیکا نہیں کر پائیں گے، قیامت تک وہ اپنے حق پر قائم رہیں گے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ایک گروہ ہمیشہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا۔ اگر اس سے مراد صرف روایت کرنے والے محدثین ہیں تو 4ری-5ویں صدی ہجری کے بعد یہ سلسلہ بند ہو گیا۔ قیامت تک اب کون سا گروہ قائم ہے جو حق پر چل رہا ہے؟ بات واضح ہو رہی کہ نہیں واضح ہو رہی؟ ایسے منمانی فیصلے کر کے حدیث رسول کا مصداق بدل نہیں سکتے کوئی بھی، یہ ممکن نہیں ہے میرے بھائی۔ ہماری عقلانیت سے، ہماری عقل کی اپج سے، منمانی باتوں سے، جذباتی باتوں سے لوگوں کو ورغلانے بہکانے کے لیے اس طرح کی باتیں کر کے کیا کوئی حق پر پردہ ڈال سکتا ہے؟ کوئی اپنی عقلانیت، کوئی اپنی رائے کو، کوئی اپنی لاجک کو، کوئی اپنے دماغ کو، کوئی اپنے تصوف کو، کوئی اپنی شخصیت پرستی کو، کوئی اپنے بزرگ پرستی کو، کوئی اپنی امام پرستی کو، نظریے کو کیا امت پر تھوپ سکتا ہے؟ اس طرح کی باتیں کہہ کر کے کوئی جھانسا دے سکتا ہے؟ نہیں ممکن ہے میرے بھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اگر آپ پڑھیں دیکھیں تو آپ کو اتنی ساری باتیں آپ کو ملیں گی میرے بھائیوں۔ اہل الحدیث، اچھا اہل الحدیث یہی طائفہ منصورہ ہے۔ اہل الحدیث جس کا نام ہے نا، انہی کو سلفی کہا جاتا ہے، کیونکہ حدیث کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی؟ جب پہلی وحی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئی تھی نا، غار حرا میں، وہیں سے حدیث کی شروعات ہوئی ہے۔ اب اتنا پیچھے جب آپ جائیں گے، وہاں جو اس وقت سے لے کر کے جو راستہ، جو طریقہ، جو حلال، جو حرام، جو عقیدہ، جو دین، جو عبادت جو آیا، اسی پیچھے کی طرف جا کر کے ہم عقیدہ لینے والے، وہیں سے عبادت لینے والے، وہیں سے حلال لینے والے، وہیں سے حرام لینے والے، اسی سماج میں، جس سماج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اللہ کا کلام پڑھ کر کے سنایا، اپنی حدیثیں اللہ کی طرف سے جو اتری تھی آپ کے اوپر، آپ نے اس کو بتایا، اور اس کے بعد اس طبقے نے اپنے بعد اس علم کو پہنچایا، اس نے اپنی بعد والے کو پہنچایا، اور یہ سلسلہ جب تک چلتا رہے گا قیامت تک، جو اسی راستے پر چلے رہیں گے سب کے سب اس فضیلت میں شامل رہیں گے۔ یہ 3 طبقے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بقیہ بعد کے لوگوں کے مقابلے میں بہترین لوگ ہیں۔ ہم اتنا پیچھے جا کر کے ان دنیا سے چلے جانے والے، گزر جانے والے لوگوں کے طور طریقے کو تلاش کرنے والے، اسی لیے ہم کو سلفی بھی کہا جاتا ہے، ہم خود بھی اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں۔ تو حدیث کہیں تو حدیث کی شروعات وہیں سے ہوتی، سلفی کہیں تو سلفیت جس کو کہا جاتا ہے، یعنی وہ پرانا طریقہ گزرا ہوا جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو، اپنے صحابہ کو چھوڑا تھا، وہ طریقہ لینے والے۔ تو ہمیں سلفی کہہ لو، اہل الحدیث کہہ لو، یا اس حدیث کی روشنی میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے ہمیشہ ایک جماعت حق پر قائم رہے گی۔ اگر یہ اہل الحدیث نہیں ہے تو مجھے نہیں معلوم کہ پھر دنیا میں کون ہے۔ ہمارا نام طائفہ منصورہ بھی، فرقہ ناجیہ بھی ہمارا نام ہے، نجات پانے والی جماعت، وہ بھی نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات ہے۔
نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا. یہودی 71 فرقوں میں تقسیم ہوئے, عیسائی 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے, یہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی. کلھا فی النار, سب کے سب جہنم میں جائیں گے الا واحدہ. ہم سنتے رہتے ہیں ایک کے سوا سب جہنم میں. ماہیا, اللہ کے نبی جو ایک جنت میں جانے والا ہوگا وہ کون ہوگا؟ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ ہی ما انا علیہ اليوم واصحابی. یہ وہی گروہ ہوگا, یہ وہی جماعت ہوگی جو اس راستے پر چلے گا اس راستے پر آج میں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں. اسی وقت کی بات ہم کر رہے ہیں. آج فرمایا تھا, آج یعنی اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ہوا کہ نہیں؟ ہم اس کے مصداق ہیں کہ نہیں مصداق ہیں؟ جو بھی اس راستے پر چلتا ہے اس کا مصداق. میرے بھائیو, ایسے اور بھی بہت سارے نام آپ کو ملیں گے. مثال کے طور پر اہل السنہ والجماعہ بھی کہا جاتا ہے. سنت وہی حدیث جس کی ہم بات کر رہے ہیں, جماعت یعنی وہی مشن جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع کیا تھا. ایک بات یاد رہے, جماعت جب آئے تو اس کا دو معنی ہوتا ہے. دو معنی ہوتا ہے جماعت. ایک معنی جماعت کا یہ ہے کہ کوئی اسلامی نظام نافذ ہو, مسلمانوں کا ایک امام ہو, ولی امر ہو, حاکم ہو, خلیفہ ہو, اور وہ اسلام توحید و سنت کے مطابق وہ پوری رعایا کو لے کر کے چلتا ہو. سارے مسلمان اس کے جھنڈے تلے, اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس کے ساتھ متفق ہو تو مسلمانوں کا وہ امام ہے اور یہ سارے مسلمان مسلمانوں کی جماعت ہے. ایک معنی تو اس کا یہ. دوسرا معنی کیا؟ دوسرا معنی یہ ہے حق پر جمع ہونے والے. کیونکہ اگر آپ یہی سمجھیں گے کہ اس کا معنی یہی ہوتا ہے کہ ایک مسلمانوں کا امام ہو, سارے لوگ اس کے ساتھ جمع ہو, اسی کو جماعت کہتے ہیں, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آج اب دنیا میں جماعت کتنی جگہ ہے بھائی. اور یہ تو ہم کہتے ہیں کہ سعودی عرب دنیا کے اندر ایک ملک, واحد ملک ہے. بہت سارے لوگ جو اس کو ماننے کو تیار ہی نہیں, ان کو تو کافر سمجھتے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کے اندر جس راستے پر میں آج ہوں اس پر جو رہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. دوسری روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جواب دیا, ہی الجماعہ. یہ کون سا طبقہ ہوگا؟ 73 میں سے ایک جنت میں جانے والا جماعت. جماعت یعنی کیا جماعت؟ جماعت کا مطلب بھیڑ نہیں ہے, جماعت کا مطلب گیدرنگ نہیں ہے, جماعت کا مطلب میجورٹی نہیں ہے, جماعت کے مطلب 1000 2000 5000 نہیں ہے کہ 50 کے مقابلے میں 100 زیادہ ہیں, 100 کے مقابلے میں 200 زیادہ ہیں, 200 کے مقابلے میں 1000 زیادہ ہیں, تو جو زیادہ ہیں وہ جماعت ہے. نہ, بالکل غلط ہے, بالکل غلط. جماعت کو جماعت اس لیے کہا گیا کیونکہ یہ حق پر جمع ہوتے ہیں, اسی راستے پر جس پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو چھوڑا تھا. اللہ کے کلام, نبی کے فرمان پر جو لوگ بھی جمع ہوں گے وہ جماعت کہلائیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرما دی. ہمارا نام اہل سنت والجماعت بھی. تو سب سے جو موٹی بات ہے کہ ہم نہ اپنی عقل کو بنیاد سمجھتے ہیں دین کے معاملے میں, نہ کوئی وہم والی چیز, خیالات والی چیز آسمان سے اتر رہی ہے, دلوں سے کوئی علم منتقل ہو رہا ہے, ہارٹ بائی ہارٹ سے ہارٹ, دل سے دل, ادھر سے ادھر چلا گیا علم, ادھر سے ادھر چلا گیا علم. اس چیز پر ہم بالکل یقین نہیں رکھتے ہیں. ہمارے سامنے علم کا یہ راستہ جو اللہ کا کلام سامنے ہے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے سامنے ہے. تو عقل مجرد یہ ذرا سا غلط ہے. اس لیے یاد رکھیں, جو لوگ بھی دین کے معاملے میں اپنے آپ کو بہت زیادہ جینیس سمجھتے ہیں, اپنے آپ کو بہت زیادہ لاجک والا سمجھتے ہیں, بہت زیادہ ذہین فطین, بہت زیادہ اپنے آپ کو عقل مند اور دانا سمجھتے ہیں, اتنا دانا سمجھتے ہیں کہ قرآن کی آیتوں میں بھی اپنی عقل کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. قرآن کی آیتوں میں عقل کا استعمال, اللہ کے نبی کی حدیث میں عقل کا استعمال, اور اتنی زیادہ عقل پرستی ان کے یہاں ہے کہ قرآن کی آیتوں کو اگر عقل کے مطابق نہ فٹ ہوئی تو اس کا انکار کر دیا. یہ آیت کریم ہمارے سمجھ میں نہیں آتی. انکار کا مطلب یہ ہے کہ اس کے معنی کو اپنی مرضی کے مطابق بدل دیا. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود, اس قیامت کے دن کو یاد کرو جس دن پڈلی کھولی جائے گی, جس دن پڈلی کھولی جائے گی. ویدعون الی السجود, اور لوگوں کو سجدے کا حکم دیا جائے گا, سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو سجدہ نہیں کر سکیں گے.
युक्षफ कशफ यक्षिफ, मजहूल युक्षफ, साफ के माने पिडली के होते हैं जो घुटने और टखने के बीच में ये वाला हिस्सा है। समझ रहे हैं? कुरान करीम में अल्लाह तबारक तआला जिस दिन क़यामत के दिन को याद करो जिस दिन पिडली खोली जाएगी। एक मिसाल दे रहा हूं मैं आपको, ऐसी मिसालें सैकड़ों हैं। जिस दिन पिंडली खोली जाएगी लोगों को बुलाया जाएगा और सजदा करो, लोग सजदा नहीं करते क्योंकि दुनिया में काफिर थे, सजदा किया नहीं, अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद माना ही नहीं, तो वहां की सजदे की तौफीक कैसे मिल सकती है? तबक़न वाहिदा, अल्लाह के नबी ने फरमाया उनकी कमर ऐसे बिल्कुल लकड़ी की तरह, तख्त की तरह सख्त हो जाएगी, वो मोड़ना भी चाहेंगे तो कमर नहीं मुड़ेगी, सजदा करने की तौफीक नहीं मिलेगी। अल्लाह के नबी ने, अल्लाह ताला ने इसी बात को अल्लाह के नबी ने अपनी हदीस के अंदर भी बयान किया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में, नबी अलैहिस्सलाम हदीस में। अब मसला ये है, इसमें आपको कोई पेचीदगी है? कोई पेचीदगी नहीं कि पिंडली खोली जाएगी, अल्लाह तबारक व तआला पिंडली खोलेगा, कैसे खोलेगा नहीं मालूम है, लेकिन साफ का मतलब माना पिडली है, कश्फ के माने खोलने के होते हैं। ये अरबी जबान का लफ्ज, सारी दुनिया अरब इस चीज को जानती है। आप भी उठा करके दुनिया की डिक्शनरियां देखो अरब की, आपको इसके अलावा कोई माना नहीं मिलेगा, यही माना है। लेकिन अफसोस ये कहते हैं कि ये अकल भी नहीं आता, पिडली कैसे खुलेगी, जालिमों कैसे का हक नहीं पहुंचता, हमको आपको फला को अला को कैसे कहने का हक नहीं पहुंचता, क्योंकि अल्लाह की बात है, आखिरत का मसला है। अल्लाह ने अपने कलाम में ये बतलाया है कि ऐसा होगा, कैसे नहीं बतलाया है तो कैसे का सवाल नहीं कर सकता। इसलिए हम अहले हदीस हैं, इसके आगे नहीं जाते। हमें इतना बताएगा कि ये होगा, हम ईमान रखते हैं, मानते। कैसे बताया गया होता तो कैसे पर भी ईमान रखते, बताते भी कैसे होगा, लेकिन कैसे नहीं बताया गया इसलिए हम उसके अंदर नहीं पढ़ते। अब क्या तर्जमा कर दिया भाई, जिस दिन हालत बहुत नाजुक हो जाएगी, ये कहने के लिए अल्लाह तबारक व तआला के पास और कोई अल्फाज नहीं थे। हो सकता था, नहीं हो सकता था, सारी बातें अल्लाह तबारक व तआला कहता है। इतनी हौलनाकी क़यामत की, महशर की, हिसाब किताब की, जन्नत जहन्नम की, गुनहगारों की, मुशरिकीन, सारी हौलनाकी बयान करने के लिए बहुत सारे तरीके थे। ये अल्लाह ने जब वो नहीं कहा, अल्लाह ने ये कहा जिस दिन पिंडली खोली जाएगी, तो आपको इस पर ईमान लाने मानने में क्या तकलीफ है? आप कहते हो कि हमारी अक्ल इसके ऊपर है, और ये पिंडली खोले जाने वाली बात हमारी अक्ल के नीचे है। ये राय, अकल, ये लॉजिक, दानिश्वरी, सारे तर्जमे उलट पलट करके रख दिए। कितनी बात, अर्श, अल्लाह तबारक व तआला का अर्श। अब अल्लाह तबारक व तआला का अर्श तो हमको बतलाया गया है, अर्श का हजम नहीं बतलाया गया। अर्श पर मुस्तवी होने के लिए कहा गया, बैठने, खड़ा होने, सोने की बात नहीं कहेगी, अर्श पर बुलंद होने की बात कहेगी। हम ऐसे ही मान लाते, जैसे बताया गया ऐसे ही मान लाएंगे। अब कोई कहता है अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी हुआ, तो कहता है जैसे दुनिया के बादशाह अपने तख्ते हुकूमत पर काबिज होते हैं, ऐसे अल्लाह ताला अपने तख्त पर काबिज हो गया। तो उससे पहले कौन काबिज था? सवाल पैदा होगा कि नहीं पैदा होगा? ये अक्ल है, ये मनहज अहले हदीस नहीं है, ये अहले राय का मनहज, जो अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हैं और पूरी दुनिया में हुकूमत करने की बात करते हैं, खिलाफत कायम करने की बात करते हैं। किताब और सुन्नत का तिया पांचा करके कौन सी हुकूमत कायम, मुझे बताओ जरा। दीन कायम करने की बात, दीन का मतलब नहीं जानते। दीन के माने क्या होते हैं? दीन का लफ्ज, दीन की आयत को, इकामत दीन की आयत को सियासत के माने में लिया जाता है। अनअकीमुद्दीन, दीन कायम करो। अल्लाह फरमाता है हमने यही बात हजरत नूह अलैहिस्सलाम से, हजरत मूसा से, हजरत ईसा से, हजरत नूह अलैहिस्सलाम से, और उसके बाद हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम से, और हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमने यही बात कही। इसी बात की हमने वसीयत किया, ताकीद किया कि दीन कायम करना, दीन कायम करने के लिए कहा था। आज इस दीन कायम करने वाली बात को पेश करके लोग दुनिया और हुकूमत कायम करने की बात करते हैं। मेरे भाइयों, अच्छा, अगर अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को, इब्राहिम को, मूसा और ईसा और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर दीन कायम करने के लिए कहा, तो जाहिर है कि सारे अंबिया दुनिया से जा चुके कि नहीं जा चुके? दुनिया से जा चुके। तो नूह अलैहिस्सलाम ने जो कायम किया था, देख लेते हैं ना क्या कायम किया था। नूह अलैहिस्सलाम ने क्या कायम किया था? हजरत इब्राहिम ने क्या कायम किया? मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या कायम किया? और हमारे आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए 1433 साल पहले, क्या कायम किया था? जो कायम किया था, कायम करके जा चुके हैं, अल्लाह के हुक्म पर अमल करके जा चुके हैं।
دیکھ لو کیا قائم کیا تھا، کیا حکومت قائم کیا تھا، یا اللہ کی توحید قائم کیا تھا، شرک کا خاتمہ کیا تھا، اللہ کی توحید کو دنیا میں قائم کیا، ایک اللہ کی بندگی روئے زمین پر ہوگی۔ تو یہ جو فلسفے ہیں میرے بھائی، بات بہت زیادہ ہو جائے گی، لمبی ہو جائے گی، اس میں ختم کرتا ہوں بات کو۔ ہم نے کہا کہ یہ ادھار رہے گا، انشاءاللہ کسی موقع پر بات کریں گے۔ تو یہ محض ایک سرسری طور پر آپ یوں سمجھ لیں کہ ہلکا سا ایک سرسری تعارف سلسلے میں کچھ باتیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل الحدیث کے منہج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حدیث کی عظمت کو، اس کے مقام کو، اس کی باریکیوں کو، اور پوری تاریخ جو گزری ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی شروعات جب آپ کے اوپر ہوئی تھی، حدیث جب سے ہے، اہل الحدیث تب سے ہے۔ کوئی آئے گا آپ کی 1906 میں آپ کی جماعت بنی ہے، جماعت بنی ہے نا، اہل الحدیث کی بات کرو، جمعیت کی، ٹرسٹ کی۔ تو ہو سکتا ہے کسی علاقے میں جمعیت آج قائم ہوئی ہو، اگر آپ کی کوپر کیرلا میں اگر آج مثال کل اگر کوئی یہاں کی مقامی جمعیت کل رجسٹرڈ ہوئی ہو تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ لوگ ابھی کل کی پیداوار ہے؟ تو بچکانے والی بات ہوگی میرے بھائی۔ اہل الحدیث کی بات کرو، جمعیت، جماعت، ٹرسٹ، سوسائٹی، اس کی بات مت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے وحی کی شروعات کی ہے تب سے حدیث ہے، اور تب سے اہل حدیث ہے، جو اس کو ماننے والے وہ اہل حدیث ہے، آج بھی اہل حدیث ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ حدیث قائم رہیں گے۔ اور ان کا منہج، ان کا راستہ یہی ہے کہ وہ اللہ کی کتاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ویسے ہی مانتے ہیں، ویسے ہی سمجھتے ہیں جیسے اللہ کے نبی کے صحابہ، جو آپ کے سامنے پہلا بیچ تھا قرآن کو سننے والا، حدیثوں کو دیکھنے والا، جیسے ان لوگوں نے سمجھا ویسے ہی ہم سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارا منہج، ہم اس کے سامنے نہ کوئی تصوف لاتے ہیں، نہ کوئی عقل لاتے ہیں، نہ کسی شخصیت کو لاتے ہیں، نہ کوئی حکومت اور سیاست لاتے ہیں، نہ کوئی اور تیسری چوتھی پانچویں چیز لاتے ہیں۔ ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اندر۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔